اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ عزیزان محترم، آج ہمارا موضوع گفتگو یتیموں پر رحم اور شفقت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ انسان یتیم اور بے سہارا لوگوں پر رحم کریں اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدائے یگانہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین، اور ماں باپ، ذی القربہ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو گے۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرو، ذی القربہ کے ساتھ بھی نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّ فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ، جنت میں ایک ایسا گھر ہے جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے۔ لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین، اس گھر میں فقط وہ شخص داخل ہوگا جو مومنین کے یتیموں کو خوش رکھتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی مومنین کے یتیموں کو خوش رکھتا ہے، اس گھر میں کہ جو جنت میں گھر ہے، اس گھر میں وہی داخل ہوگا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ صرف وہ شخص داخل ہوگا کہ جو مومنین کے یتیموں کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا ہے۔ اگر مومنین کے یتیموں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کا حل کرتا ہے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، یتیموں کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، یتیموں کی تربیت کا بندوبست کرتا ہے اور یتیموں کے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اس گھر میں کہ جو گھر جنت میں ہے، کہ جس گھر کو دار الفرح کہا جاتا ہے، یعنی خوشی کا گھر، اس گھر میں صرف وہی شخص داخل ہوگا، کوئی اور شخص داخل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، جو میری آواز سن رہے ہیں اور جن احباب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، جس جگہ پہ بھی رہتے ہیں، جس محلے میں، جس شہر میں اور جس ملک میں بھی رہتے ہیں، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ اگر دوسروں کے یتیموں کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، تو کل آپ کے یتیموں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کیا جائے گا۔ خطبہ شعبانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزے کے احکامات بیان کر رہے تھے، روزے کے فضائل بیان کر رہے تھے، روزے کے فضائل اور احکامات بتاتے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور لوگوں کے یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ یقیناً ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جائے، جب اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے عالم میں منتقل ہو جائے، تو ان کے بچے خوشحال ہوں، ان کے بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے۔ تمام والدین یہی چاہتے ہیں عزیزو۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے تو تم بھی دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ جب تم دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو گے، نیک سلوک کرو گے، تو لوگ بھی تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے۔ تو اسی لیے عزیزان محترم، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کا خیال رکھا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی یہ حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قساوت قلب کی شکایت کی، سنگ دلی کی شکایت کی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحب ان یلین قلبک وتدرک حاجتک، آیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو اور تیری حاجت پوری ہو؟ وہ شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے، میں بہت سخت دل ہوں، میں بہت سنگ دل ہوں۔ آپ کریم نے اس سے سوال پوچھا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ تو اس شخص نے کہا جی ہاں، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میں سنگ دلی سے باہر آ جاؤں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ارحم الیتیم وامسح راسہ، پھر تو یتیم پر رحم کر اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پر پھیر، اور پھر فرمایا وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اور اسے اپنے کھانے سے کھانا کھلا۔ تو عزیزان محترم، شقاوت قلب دور کرنے کا بھی یہی نسخہ ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو یتیم پر رحم کر، یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیر اور اسے کھانا کھلا۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے، یتیم پروری کی جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یلن قلبک وتدرک حاجتک، تو تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر حاجت کا طالب ہو، کوئی بھی حاجت رکھتا ہو، دل میں کوئی حاجت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی حاجت روائی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرے، یتیموں پر رحم کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ تو اس سے اس کا قساوت قلب بھی ختم ہو جائے گا اور اس کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں عزیزان محترم، ہمارے اس معاشرے میں عموماً یتیم کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، یتیم کی پرورش نہیں کی جاتی، یتیموں کے سروں پر دست شفقت نہیں پھیرا جاتا، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ یتیموں کے مال کی طرف نظریں رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال کسی طرح سے ان کے ہاتھ آ جائے اور وہ اس مال کو کھا لیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع کیا ہے اور واضح طور پر فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھانا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء میں ارشاد رب العزت ہے جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ صرف آگ کھا رہے ہیں اور بہت جلد جلانے والی آگ میں جلیں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا ہے یہ جو تو یتیموں کا مال کھا رہا ہے یہ تو آگ کھا رہا ہے اور عن قریب تو آگ میں جلے گا۔ اگر تو آگ سے بچنا چاہتا ہے تو یتیموں کا مال مت کھا، بلکہ یتیموں کا مال یتیموں تک پہنچا دے، اسی میں ہی تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الماکل اکل مال الیتیم ظلما، کھانے کی چیزوں میں سے بدترین یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ظلم کے طور پر کھایا جائے۔ یہ روایت میزان الحکمہ میں موجود ہے عزیزو۔ اس لیے عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو یتیموں کی سرپرستی کریں، یتیموں کا خیال رکھیں، یتیموں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، اور دوسرا اگر ان کا مال تمہارے پاس بطور امانت ہے
تو وہ مال یتیموں تک پہنچا دیں۔ اسی میں ہی اللہ، رسول اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا و خوشنودی شامل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یتیموں کی پرورش کرنے، یتیموں کا خیال رکھنے اور یتیموں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔